بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن آیت اللہ العظمیٰ وزوجت آیت اللہ الکبریٰ السیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم ومنکر عصمتہم وولایتہم وفضائلہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ صلوات۔ اللہ یا رسول اللہ یا زندہ زندہ مردہ مردہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ دعا ہے شہزادیہ کونین بصدقہ حسنین شریفین آج کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سفیر حسین کے صدقے سے جو جو حاجات دلوں میں لے کے بیٹھے ہیں میرا مالک ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، بانیان اور حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر بالعقیدہ بالایمان فرمائے، موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے، وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے۔ یہ آج کا دن جو گزر گیا یہ اسلام کی فتح کا دن تھا، اور یہ فتح علی کی تلوار سے نہیں زہرا کی چپ سے ہوئی ہے۔ مبہلہ سیدہ کی صداقت کی وجہ سے جیتا گیا ہے۔ اللہ نے رسول کو نام لے کے نہیں کہا تھا کہ انہیں لے کے آ، خدا نے رشتوں کے ساتھ کہا تھا، بیٹے لا، نساء لا، نفس لا۔ رسول رشتوں میں صرف انہیں لے کے گئے۔ مباہلے نے ہمیں بتا دیا جو مدینے رہ گئے تھے وہ رضی اللہ ہیں، جو مباہلے چلے گئے تھے وہ علیہ السلام۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے۔ مباہلے نے ہمیں بتا دیا ہے جو مدینے میں رہ گئے تھے وہ سارے رضی اللہ ہیں۔ ہاتھ اٹھ گئے ہیں، سیدہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ لمحوں کا سفر کروانا چاہوں گا، جو مدینے میں بچ گئے تھے وہ رضی اللہ تھے، جو مباہلے میں چلے گئے تھے وہ علیہ السلام تھے۔ پورے ملک میں یہ بات کہہ رہا ہوں، قطن میری قوم کو نہ فکر تھی، نہ فکر ہے، نہ فکر ہوگی، کیونکہ ہم اپنا عقیدہ درباروں سے نہیں لیتے، قرآن سے لیتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ حکومت کیا کہہ رہی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ صرف ایک پنجاب اسمبلی کیا، تم اپنے ملک کی عدالتوں میں جا کے فیصلہ کروا دو۔ ہم آل محمد کو علیہ السلام کہتے تھے، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے۔ آل محمد کے نام کے ساتھ ہم کبھی بھی رضی اللہ نہیں لکھیں گے۔ رضی اللہ صحابہ کے نام کے ساتھ لکھو پڑھو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن علی علیہ السلام ہے، حسن علیہ السلام ہے، حسین علیہ السلام ہے، آل محمد علیہ السلام ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارا قانون پاس ہو جائے گا اور ہماری شیعہ قوم کا بچہ علی کو رضی اللہ کہہ دے گا، حسن کو
رضی اللہ کہہ دے گا تمہیں لٹریچر بدلنا پڑے گا, تمہیں نصاب بدلنا پڑے گا, تمہیں سلیبس بدلنا پڑے گا. اور اگر تم نے اپنا سلیبس بدل دیا, اگلے دن ہم تیرے سلیبس میں لکھوائیں گے کہ اب جبریل کو بھی رضی اللہ کہے, اب میکائیل کو بھی رضی اللہ کہے, اب اسرافیل کو بھی رضی اللہ کہے. اگر تو کہے گا جبریل علیہ السلام ہے, میکائیل علیہ السلام ہے, اسرافیل علیہ السلام ہے, تو ہم مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے یہ جنہیں علیہ السلام کہہ رہا ہے یہ ان کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے آتے ہیں, کبھی فقیر بن کے آتے ہیں, کبھی یتیم بن کے آتے ہیں. عقل تسلیم ہی نہیں کرتی. نوکر علیہ السلام ہو تو مالک رضی اللہ رہے. بسم اللہ سر. آل محمد علیہ السلام تھے, ہیں, رہیں گے. لہذا کبھی بھی صحابہ کی برابری اہل بیت سے نہ کرنا. صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھو, ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ رضی اللہ ٹائٹل تمغہ نہیں, دعا ہے. آپ چپ کر گئے ہیں, میں تو تمہارا عقیدہ پڑھ رہا ہوں. رضی اللہ تعالی عنہ کہنا تمغہ نہیں ہے, دعا ہے. میرے اللہ ان پہ راضی ہو جا, اور اللہ ان پہ راضی ہوتا ہے جن سے کبھی ناراض ہو. بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے ہو. رضی اللہ صحابہ کے نام کے ساتھ لکھا جانا چاہیے. ہم شیعہ کہتے لکھو. ہم نے کب اعتراض کیا ہے کہ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ نہ لکھو؟ ہم جنہیں نہیں بھی مانتے انہیں بھی رضی اللہ کہو. ہمیں کوئی پریشانی نہیں, ہمارے پاس تو ایک بھی رضی اللہ نہیں, ہمارے پاس تو سارے علیہ السلام ہیں. اور میں پورے ملک میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں اپنے سنی بھائیوں سے, 4 مولویوں کی ضد میں علی سے محروم نہ ہو جانا. تمہارے پاس ایک ہی علیہ السلام ہے. ہمارے پاس تو علی کے بعد حسن بھی علیہ السلام ہے, حسین بھی علیہ السلام ہے. ہمارے پاس علیہ السلام ہیں. صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھو, کہو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. منوانا کیا چاہتے ہو؟ کہتے جی ہم منوانا چاہتے ہیں کہ ہم صحابی کو برا نہیں کہنے دیں گے. یہ 2 علم گواہ, ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں علموں کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, تم قانون پاس کرو, ہم دستخط کرتے ہیں. صحابہ کو برا کہنے والے کو سزا ہونی چاہیے. اس چپ نے تو غلط فہمیاں بڑھائی ہیں. آپ صحابی کو برا کہنے والے کو کافر کہیں, ہم لکھتے ہیں. اس سے بڑھ کے اتحاد بین المسلمین کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ کوئی اتحاد بین المسلمین ملک صاحب ہے؟ میں اتحاد بین المسلمین میں کہہ رہا ہوں, صحابہ کے نام کے ساتھ اگر کوئی برا کہے گا, کوئی کسی صحابی کو گالی دے, اسے سزا ہو, اسے جرمانہ ہو. لیکن اگر جب تو نے قانون پاس کر دیا, اگلے دن تجھے اپنی کتابیں راوی میں بہانی پڑیں گی. نہیں 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 نہیں, میری قوم کا جو جوان بیٹھا نا, اگلے جملے میں مجھے جوان کی تائید چاہیے. اگر تم کہتے ہو کہ صحابہ کو برا کہنے والے کو سزا ہونی چاہیے, تو ہم تیری کتابیں تیرے منہ پہ رکھیں گے. اس بندے کا کیا کرو گے جو ممبروں پہ علی کو برا کہتا رہا؟ اس بندے کو پہلے سزا دو. اس ملک میں یہ قانون پاس ہی نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. اگر تم مولوی قانون بناؤ گے کہ صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہوتا ہے, پھر ان صحابہ کا کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ بول پڑو, بول پڑو. جنگ صفین میں ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی, یہ قتل کر رہے ہیں, وہ قتل ہو رہے ہیں. یہ بھی رضی اللہ, وہ بھی رضی اللہ.
जंग जमल में इधर भी सहाबी, उधर भी सहाबी, खालिद बिन वलीद भी सहाबी, मालिक बिन नवैरा भी सहाबी। एक कत्ल कर रहा है, एक कत्ल हो रहा है। पहले बताओ कि सहाबियत का म्यार क्या है? हमें कहते शिया सहाबा को नहीं मानते, शिया सहाबा को नहीं मानते। हमसे ये ना पूछा करो क्यों नहीं मानते, हमसे कभी आके पूछो किस वजह से नहीं मानते। हम तुम्हें वजह बता देंगे कि हम किस वजह से नहीं मानते। नहीं जी, हम सहाबा को अहले बैत के बराबर देखना चाहते हैं। ये तेरी हसरत ही रहनी है, ये तेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होनी, ये कभी भी नहीं पूरी होनी, ये तेरे बड़ी देर की हसरत है। ये तेरी बड़ी पुरानी हसरत है कि हम सहाबा को अहले बैत के बराबर ले आएंगे। जी हम सहाबा को अहले बैत के बराबर लेके आएंगे। पहले सहाबा से तो पूछ लो कि वो अहले बैत की बराबरी करना भी चाहते हैं कि नहीं। मजमा खामोश बैठा, मैं दलील दूं। ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सहाबा को अहले बैत के बराबर ले आएंगे, जबकि इनकी किताबें भरी पड़ी हैं कि जब एक बहुत बड़े बंदे के बेटे से मेरे मौला हसन ने कह दिया था कि तू तो मेरे नौकर का बेटा है, तू तो मेरे नौकर का बेटा है। उसने जाके बाप को शिकायत की थी, बाबा मेहनत भी हमारी, तख्त भी हमारा, ताज भी हमारा, ये कच्ची हवेलियों में रहने वाले सैयद हमें नौकर का बेटा कह रहे हैं। बाप ने कहा लिखवा के ले आ, जब मैं मर जाऊं मेरे कफन में रख देना। सहाबी अपने आप को नौकर कहलवा रहे, तो जो है साहबा। जी हाँ, ये शिया जी ये सहाबा को नहीं मानते। किन सहाबा को नहीं मानते? हमारे पास भी लंबी लिस्ट है, हम भी नाम दे देंगे कि तुम इनको नहीं मानते। तुम जनाब सलमान मोहम्मदी की बात क्यों नहीं करते? तुम अबू जर गफारी की बात क्यों नहीं करते? हमारे यासर का जिक्र क्यों नहीं करते? मकदाद का तज़किरा क्यों नहीं करते? हज़ैफ़ा यमानी की बात क्यों नहीं करते? बलाल हबशी का किस्सा क्यों नहीं सुनाते? इनकी बात इसलिए नहीं करते कि इनकी हर बात में अली की बात है। हाँ हाँ हाँ, ये जरूरी है कि बंदा वीआईपी सहाबा को मानो तो फिर सहाबा की इज्जत होती है। ये सहाबी नहीं, इज्जत वाले चेहरे मेरे सामने बैठे। 1,25,000 सहाबी गदीर के मैदान में नबी के सामने खड़ा, ये सुन्नी किताबों में लिखा है। 1,25,000। हम पे एतराज मस्कीनों पे, ये नहीं मानते, ये नहीं मानते। ये तू 1,25,000 के नाम बता। मैं न्याज बेग में खड़ा हूं, यहां तायद नहीं होगी तो फिर कहां जाके मैंने पढ़ना है? 1,25,000 सहाबी हैं, नाम बता। न्याज बेग शियों का शहर, शियों की आबादी, शियों का घर, चल रहा देते हैं। 25,000 ऊपर वाला छोड़, 1 लाख के बता। तेरिया गल्लां तो मैनू परचा होना है। मेरे ऊपर एतबार कर, मैं कम करूंगा तो तू फिर करना, कोई कसर रहेगी तो फिर तू आ जा। लिहाजा तो मेरी तरफ करना। 75,000 के बता। तेरे पास 75,000 सहाबा के नाम नहीं, तू 1,25,000 पी जाए मुसलमान, मैं 2-4 छोड़ दूं काफिर। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, इसे नहीं मानते, इसे नहीं मानते, इसे नहीं मानते। हम डंके की चोट पे कहते हैं कोई अकीदे में मुनाफिकत नहीं। हम जिन्हें नहीं मानते नहीं मानते। मुझसे कोई नहीं बंदे राजी करने के लिए हर नाम के साथ हजरत लिया जाता। जब नहीं मानते तो फिर नहीं मानते। अकीदे में कोई तंगी तो नहीं है ना जी। हमारा अकीदा है, हम नहीं मानते। हम अहले बैत के मुकाबले पे आने वाले किसी को भी नहीं मानते, कोई भी हो। हमारी अकल
ہمارا ذہن، ہمارا عقیدہ، ہماری ماؤں کی تربیت ہمیں نہیں ماننے دیتی جو اہل بیت کے مقابلے پہ آئے۔ جب میں نے یہ جملہ کہہ دیا جو اہل بیت کے مقابلے پہ آئے، اب آج کے بعد یہ نہیں کہنا یہ صحابہ کو نہیں مانتے، کہنا یہ انہیں نہیں مانتے جو اہل بیت کے مقابلے پہ آئے۔ اہل بیت علیہ السلام تھے، علیہ السلام ہیں، علیہ السلام رہے۔ صحابہ کا مقابلہ اہل بیت کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابی کوثر پی سکتا ہے، ساقیہ کوثر تو نہیں بن سکتا۔ پچھلا مجمع چپ ہے، پچھلے لوگ چپ ہیں، صحابی کوثر پی سکتا ہے، ساقیہ کوثر تو نہیں بن سکتا۔ بابا جی صحابی جنت میں جا سکتا ہے، سردار جنت تو نہیں بن سکتا۔ صحابی متقی ہو سکتا ہے، امام المتقین تو نہیں ہو سکتا۔ صحابی مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین تو نہیں ہو سکتا۔ صحابی محمد کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، محمد کی پشت میں تو آگے نہیں بیٹھ سکتا۔ صحابی قرآن حفظ کر سکتا ہے، قرآن کا مالک نہیں بن سکتا۔ صحابی محمد کو بیٹی دے سکتا ہے، لے نہیں سکتا۔ یہ صرف اہل بیت کا خاصہ ہے، مباہلے میں خدا مباہلے میں خدا نے کہہ دیا میرا محمد ابنانا و ابناکم نساءنا و نساکم انفسنا و انفسکم۔ یہاں کہہ کے اللہ چپ ہو گیا۔ یا اللہ جہاں نساء کہا تھا، ابنا کہا تھا، انفسنا کہا تھا، وہاں کہہ دیتا اصحابنا و اصحابکم، ازواجنا و ازواجکم۔ یہ اپنے صحابی لائیں۔ چپ کیوں ہو گئے آپ؟ یہ اپنی بیویاں لائیں، نساءنا، یہ عورتیں لائیں، تو عورتیں لا۔ اللہ نے عورتیں کہا تھا، نبی ایک لے کے گیا۔ وجہ پڑھوں تو نیاز بیگ انصاف کرے گا۔ عورت چاہیے تھی، عورت چاہیے تھی، کرنی تھی جھوٹوں پہ لعنت۔ عورت وہ چاہیے تھی، عورت کے 3 روپ ہوتے ہیں، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے۔ آج عورت وہ چاہیے تھی جو بیٹی بھی معصوم کی ہو، بیوی بھی معصوم کی ہو، ماں بھی معصوم کی ہو۔ آج وہ عورت چاہیے تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نجران کے عیسائی سیدھے مباہلے میں گئے؟ نجران کے عیسائی سیدھے مباہلے میں نہیں آئے، یہ پہلے مدینے آئے تھے۔ انہوں نے نبی سے پہلے مناظرہ کیا تھا، یہ 3 دن نبی سے مناظرہ کرتے رہے تھے۔ یہ منوانے کے لیے آئے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ نبی نے کہا عیسیٰ ابن اللہ نہیں، عیسیٰ عبداللہ ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، عیسیٰ اللہ کا عبد ہے۔ یہ بحث اتنی بحث ہوئی، نبی قرآن پڑھ کے سنائے جا رہا، یہ مان ہی نہیں رہے۔ 30 دن کی شام ہو گئی، جبریل نے آ کے محمد کے قدموں پہ پر رکھے، کہا خدا کہہ رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ اگر یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے، اب ان سے بحث نہ کرنا، ان سے کہہ دے یہ بیٹے لائیں، ہم بیٹے لاتے ہیں۔ شاباش، یہ نساء لائیں، ہم نساء لاتے ہیں۔ یہ اپنے جیسے لائیں، میں وہی ترجمہ کروں گا جو کرنا چاہیے، یہ اپنے جیسے لائیں۔ پھر خدا نے کہا وہاں صرف انصاف یہ نہیں ہونا کہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ، ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ، پھر میں جھوٹا خالی نہیں آنے دوں گا، پھر اس پہ لعنت بھیج کے واپس کروں گا۔ جب خدا نے کہہ دیا رشتے لے کے آ، شاید اس سے پہلے ممبر کی تاریخ میں یہ زاویہ نہ استعمال ہوا، میں زاویہ استعمال کرنے لگا۔ میں ایک ربط آپ کو سنانے لگا ہوں جو واقعتاً ربط ہے۔ 3 دن رسول مسلسل ان سے بحث کرتے رہے۔ تیسرے دن کو جب اللہ نے کہا کہ رشتے لے کے آ، اب رسول اٹھ کے سیدہ کے دروازے پہ آئے۔ نہ ربط سننا، حدیث قصہ کے قاری بیٹھے ہو، ہر شب جمعہ تمہارے گھروں میں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے۔ حدیث قصہ کا ایک جملہ ہے کہ سیدہ کہتی ہے فی بعض الایام،
چند دنوں بعد نبی میرے گھر آئے. ہسٹری سے جا کے پوچھنا کہ یہ اسی ہجری میں ہے جس ہجری میں 9 اور 10 کے درمیانی یہ وقت ہے جب عیسائی نجران کے مدینے مسجد میں بیٹھے تھے اور اللہ نے کہہ دیا تھا رشتے لا. اب حدیث قصہ شروع ہونے لگی ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں حدیث قصہ مباہلے کی تیاری کا نام ہے. اب نبی گھر آئے, سیدہ کے دروازے پہ رکے, سیدہ کے دروازے پہ السلام عیتھینی بالکساء الیمانی, زہرا مجھے چادر اڑا دے. یہاں پہ حدیث قصہ والوں نے ترجمہ کیا کہ رسول نے کہا میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. نبی کمزور ہو جائے تو نبوت میں نقص آ جاتا ہے, نبی بیمار ہو جائے تو نبی کمزور ہو جاتا ہے. نبوت میں بیماری نہیں ہوتی, نبوت میں بخار نہیں ہوتا. نبی نے آ کے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے جسم میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے, نبی نے آ کے کہا تھا زہرا رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے. اس نے بیٹے مانگ لیے میرے ہیں نہیں, اسے نساء مانگ لی ہے اس قابل نہیں, اسے نفس مانگ لیے ہے تیرے گھر میں ہے. زہرا مجھے رشتے دے. سیدہ نے بابے کو اندر بلایا, اپنی چادر رسول کو اڑا دی. حدیث قصہ پڑھنے والے بندے بیٹھے ہیں, اب میں سطروں میں گہرائی میں نہیں جاؤں گا, اوپر اوپر سے گزرنے لگا ہوں. رسول نے کہا زہرا مجھے چادر دے, زہرا مجھے چادر دے. یہ حدیث قصہ کا لفظ ہے کہ نہیں, ایتھینی بالکساء الیمانی, زہرا مجھے چادر دے. جملہ بدل کے کہنے لگا ہوں, کملی والا کہہ رہا ہے زہرا مجھے چادر دے. نا 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 نا, انصاف کرو. یا ایھا المزمل کہہ رہا ہے مجھے چادر دے. یا ایھا المدثر کہہ رہا ہے مجھے چادر دے. سیدہ نے اپنی چادر نبی کے بدن پہ دی, نبی کو ڈھانپ دیا. تھوڑی دیر بعد پہلا شہزادہ صحن میں آیا. یا ام عینی یشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. اما کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے, کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. بی بی نے کہا وہ چادر کے نیچے ہے رسول. حسن چلتے چلتے رسول کی چادر کے قریب گئے. السلام علیکہ یا جدہ, نانا میرا سلام. علیکہ السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے دل و جان کے میوہ. یا صاحب حوضی, اے کوثر کے مالک, تجھے میرا سلام. حل اتعذرنی ادخل معک تحت الکساء, نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں. رسول نے پلو اٹھایا, حسن چادر کے نیچے, رسول نے چادر کا پلو گرا دیا. دوسرا شہزادہ صحن میں آ گیا, سوال پھر وہی کیا. یا امہ ہو انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ, میں بڑی جلدی جلدی گزر رہا ہوں. حسین نے آ کے یہ نہیں کہا کہ مجھے نانے کی اور حسن کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے نانے کی اور حسن کی خوشبو آ رہی, صرف نانے کی. اس کا مطلب ہے جو نبی کی خوشبو ہے وہی امام کی خوشبو ہے, جو نبی کے بدن میں خوشبو ہے وہی حسن کے بدن میں خوشبو ہے. اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا چادر کے نیچے ہے رسول. اب حسین چلتے 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 حسین چلتے چلتے چادر کے قریب آئے. اس سے پہلے حسن آئے تھے, حسن نے بھی سلام کیا تھا. رسول نے سلام کا جواب دیتے کیا کہا تھا؟ قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی, آنکھوں کے ٹھنڈک, دل و جان کے میوہ. اب حسین آئے, السلام علیکہ یا جد رسول اللہ, میرا نانا تجھ میرا سلام ہو. آواز آئی علیکہ السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. جب رسول کو پتہ چلا باہر حسین ہے, آواز آئی یا شافع امتی, یا شافع امتی, یا شافع. نا 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 نا, مجمع پہنچا ہی نہیں. یہ امتی نہیں کہہ رہا, محمد کہہ رہا ہے. جسے اللہ شافع بنائے اسے محمد کہتے ہیں, جسے محمد شافع بنائے اسے حسین کہتے. یا شافع امتی, اے میری امت کی شفاعت کرنے والے. تجھ پہ میرا سلام. حسین چادر کے نیچے, توجہ جی, حسین چادر کے نیچے. تھوڑی دیر بعد ایک تیسری شخصیت آئی. اب میں رک کے سکون سے لفظ کہنے لگا ہوں تاکہ لفظ ضائع نہ ہو. سلونی کے مالک نے زہرا سے پوچھا کہ رسول کہاں ہے؟ صاحب منبر سلونی نے, باب العلم نے سیدہ سے پوچھا رسول کہاں ہے؟ حسن کو رسول کیوں نہیں نظر آیا؟ حسن تو ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ پڑھتا ہے. حسین کو نانا نظر کیوں نہیں آیا؟ علی کو کیوں نہیں آیا؟ حسن بھی زہرا کے پاس آئے, زہرا نے کہا وہ رسول. حسین سیدہ کے پاس آئے, وہ رسول. علی سیدہ کے پاس آئے, وہ رسول. یہ تینوں آ رہے ہیں, یہ تینوں امام ہیں.
امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو، جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو 3 اماموں کو رستہ دکھائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ اس نے بیک وقت 3 حجتوں کو رستہ دکھایا۔ سارے چادر کے نیچے آ گئے، حدیث کے ساتھ مکمل نہیں پڑھنا چاہتا، سارے چادر کے نیچے آ گئے۔ بطرف الکسا او مبید الیمن علی السما، رسول نے چادر کو ڈھانپا، چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا، منہ آسمان، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ بس یہ میری اہل بیت ہے۔ میں محنت کر کے جملہ یہاں لے کے آیا، مجھے کل اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ یہ ہے میری اہل بیت، بس یہ۔ حدیث کے ساتھ پڑھو جو روز پڑھتے ہو۔ ایک بندہ کسی بندے سے کہتا ہے جی اس بندے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہتا ہے یہ اس کے گھر میں رہتا ہے، اس کا بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے۔ بندہ کہتا ہے اس کا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ رشتہ دار نہیں ہے لیکن اس کا خاص ہے۔ رشتہ داری کے بعد جو دوسرا رشتہ آتا ہے اسے خاص کہتے ہیں۔ نبی نے جملہ کیا، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، خاصہ تھی، میرے خاص بھی یہی ہے۔ وحامتی، میرے حمایتی بھی یہی ہیں۔ آگے رسول نے کیا کہا، لحمہم لحمی دموہم دمی یعلمنی من یعلمہم یحزننی من یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سلمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی انا منہم۔ میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، یہ میرے حمایتی ہیں۔ میرے اللہ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون ہے۔ رکے نیاز بیگ ایک لمحے کے لیے رکنا، یا رسول اللہ عمر میں بھی آپ بڑھے، رتبے میں بھی آپ بڑھے، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا میرا گوشت ان کا گوشت، میرا خون ان کا خون؟ نہیں، ان کا گوشت۔ نہ میں بہت بڑا نکتہ حل کرنے لگا ہوں، گردن کٹواؤں گا اگر رسول نے یہ جملہ کہا ہو کہ میرا خون ان کا خون ہے۔ نہیں، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت۔ یا رسول اللہ بڑا تو، اور تو کہہ رہا ہے ان کا گوشت میرا گوشت، بات کھل کے سامنے یوں نتھر کے آ جائے گی۔ میں درمیان میں سے لفظ گوشت اور خون نکالنے لگا ہوں۔ رسول نے کہا ان کا میرا، یہ نہیں کہا میرا ان کا۔ نہ 4 بندے سمجھے بھی تو، رسول نے یہ نہیں کہا میرا ان کا، نہیں، ان کا میرا، میرا ان کا نہیں، ان کا میرا۔ پھر ساتھ ملو، کوشش کر لیتے، ایک کوشش اور کر لیتے، میرا ان کا نہیں، ان کا میرا۔ ہاں تھوڑے رہ گئے، میرا ان کا نہیں، ان کا میرا۔ اب بندے وہی باقی بچ گئے ہیں جن کی رات نیند پوری نہیں تھی یا وہ کھانا پورا کھا کے آئے ہیں۔ اب میں جملہ کھول کے بتا دوں، رسول نے کہا ان کا میرا، میرا ان کا نہیں۔ نبی جانتے تھے میرے کئی ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے، ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا نہیں۔ ان کا میرا، میرا ان کا نہیں، ان کا۔ ان کا میرا، لحمہم لحمی دمومی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ یا اللہ میں اس سے لڑوں گا جو ان سے لڑا۔ اب میں بتاؤں کہ ان سے کون کون لڑا؟ جو ان سے لڑا وہ رسول سے لڑا۔ میں اس سے دشمنی کروں گا جو ان سے دشمنی کرے، میں ان سے دوستی کروں گا جو ان سے دوستی کرے۔ اس لیے کر رہا ہوں کہ انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔
رسول نے کہا نا ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ میرے سعدی شہنشاہ کا دور تھا، امام گھر سے نکلے، تو جب امام گھر سے نکلے تو امام کے ہاتھ میں رسول والا عصا تھا۔ سامنے سے ایک بندہ دوڑ کے آیا، شاگرد تھا امام کا، لیکن بعد میں امام ہی کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ پہنچے نہیں پہنچے، تھوڑی سی یہ قوم تیز ہو جائے نا جی تو پرچوں کی شرح بڑی کم ہو جائے۔ امام کا شاگرد تھا، امام کے مقابلے پہ فقہ بنائی تھی، اتنی سی بات ہوتی ہے۔ جو ابھی بھی بالکل اقبال بن کے مجھے دیکھ رہے ہیں، اب میں آخری جملہ کہنے لگا، اس کے بعد میں نے ٹرائی نہیں کرنی۔ امام نے آواز ماری، ابو ادھر آ۔ دوڑتا ہوا امام کے پاس آئے، آتے ہی امام کو، اب دیکھنا ذرا بھائی جان جملہ سنیے گا، آتے ہی کیا کیا، امام کے ہاتھ میں جو عصا تھا نا مولا جی، عصا چومنا شروع کر دیا۔ امام نے مسکرا کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا یہ رسول کا عصا ہے اس لیے یہ عصا چوم رہا ہوں۔ امام نے آستین الٹ کے کہا لکڑی کا عصا چوم رہا ہے، یہ جسم بھی محمد کا ہے، یہ خون بھی محمد کا ہے۔ لکڑی کا عصا چوم رہا ہے، محمد کا خون کیوں نہیں چوم رہا؟ محمد کا گوشت کیوں نہیں چوم رہا؟ محمد کا بدن کیوں نہیں چوم رہا؟ یہ مجلسوں میں مسجدوں میں ممبر ہوتے نا جی، یقیناً یہاں بھی ہوگا، ممبر کے 3 زینے ہوتے ہیں، جو سب سے اوپر والا ہوتا ہے نا جی اسے کہتے ہیں عرشہ، اسے عربی زبان میں عرشہ کہتے ہیں، آخری سیڑھی کو۔ یہ رسول نے خود نہیں بنایا تھا، ایک صحابی نے نبی کو تحفے میں دیا تھا، وہ لکڑی کا کام کرتا تھا۔ نبی مسجد نبوی میں ایک کھجور کا ستون تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، تو اس نے کہا رسول اللہ کے نفیس نبی ہیں، یہ تھک جاتے ہیں، تو اس نے ایک لکڑی کا ممبر بنایا تھا، ممبر پہ پھر نبی نے بیٹھنا شروع کر دیا، پھر نبی بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے۔ یہ پہلا ممبر ایک صحابی نے نبی کو تحفے میں دیا تھا۔ یہ آج مسجدوں میں جتنے ممبر ہیں نا، یہ مدینے والے ممبر کی شبیہ ہیں۔ دکھ مجھے تب ہوتا ہے جب شبیہ پہ بیٹھ کے مولوی کہہ رہا ہوتا ہے شبیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، خود شبیہ پہ بیٹھا ہے، خود جس پہ بیٹھا ہے وہ شبیہ ہے۔ یہ مسجدوں کے اوپر گنبد بنے ہوتے ہیں، ان مولویوں سے پوچھو یہ گنبد کس نے بنایا تھا پہلی بار؟ کیا یہ روضہ رسول کی شبیہ ہے؟ اچھا تیری شبیہ کے نیچے نماز ہو جاتی ہے اور شبیہ دروازے کے سامنے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی۔ خیر موضوع یہ نہیں، 3 زینے، جو پہلا خلیفہ تھا وہ پہلے زینے پہ بیٹھا، دوسرا دوسرے کے پہلے کے احترام میں دوسرے پہ جا کے بیٹھ گیا، تیسرا تیسرے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اب تینوں زینے مکمل ہو چکے تھے، عرش پہ نبی بیٹھتے تھے۔ اب صحابہ نے نبی کی وجہ سے عرش پہ بیٹھنا مناسب نہ سمجھا، وہ نچلی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اب خلافت آ گئی علی کے پاس، مولا علی نے کرنی تھی مسجد میں پہلی تقریر، بندے سوچ میں تھے علی بیٹھے گا کہاں۔ بندوں نے کر لی جی پوری تیاری کر کے بندے بیٹھ گئے کہ ہم جائیں گے مسجد میں، ہم بیٹھ جائیں گے بالکل منبر کے قریب، اگر علی بیٹھا پہلے خلیفہ کی جگہ پہ تو ہم کہیں گے تو نے پہلی خلافت کو تسلیم کر لیا، دوسرے پہ بیٹھا دوسری کو تسلیم، تیسرے پہ بیٹھا تیسرے، اگر بیٹھ گیا نبی کی جگہ پہ ہم کہیں گے رک علی، صحابہ نے نبی کا احترام کیا کہ وہ نبی کی جگہ پہ بیٹھے اور تو نبی کی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ اب جی مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، آگے شرارتی بندے کھڑے کہ علی آئے صحیح۔ اب علی نے باہر والے دروازے سے تو آنا نہیں تھا، علی کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا، اب بندے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں، یکدم پردہ اٹھا، علی حجرے سے باہر آئے، سر پہ رسول والا امامہ، ابو طالب والی چادر، ہاشم والی عبا، موسیٰ والا عصا، آئے ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا ہوا، یوں سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی پہنے ہوئے، تبرکات انبیاء کا وارث علی ممبر کے قریب آیا۔ علی کا ممبر کے قریب آنا تھا، لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں بند ہونی شروع ہوئی، علی بیٹھے گا کہاں، علی بیٹھے گا کہاں، علی بیٹھے گا کہاں۔ علی نے پہلے زینے پہ پاؤں رکھا، علی نے دوسرے زینے پہ پاؤں رکھا، علی نے تیسرے زینے پہ پاؤں رکھا۔ یہ لوگ اچھا نبی کی جگہ میں بیٹھنے لگا ہے، ہم اعتراض کرنے کے لیے اٹھے، یہ ایک دوسرے کو آنکھ کا اشارہ کر رہے تھے، یا نبی جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے علی وہاں پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ علی نے مجمع کی طرف اپنی آنکھیں کی، آگے سے بندے اٹھے،
بعظمتکل محمد، تو نے محمد کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا، جہاں محمد بیٹھتے تھے وہاں پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ علی کہ اس کا فخر، چپ نکلو یہاں سے، یہ لکڑی کا منبر ہے، میں مہروں کا سوار، یہ تو لکڑی کا منبر ہے، میں محمد کی مہروں کا سوار۔ سارے مل کے حیدری، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ یہ میری اہل بیت، یہ میرے خاص ہیں، یہ میرے حمایتی ہیں، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا جسم میرا جسم ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ فاجعل صلواتک برکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ادھر نبی نے آل محمد کا قصیدہ پڑھا، نبی نے اہل بیت کی شان پڑھی، خدا نے کہا اچھا محمد تو نے اہل بیت کو، تو نے ان چار کو اپنی جان کہہ دیا، اپنا جسم کہہ دیا، اپنا گوشت کہہ دیا، اپنا خون کہہ دیا۔ اللہ کا جسم نہیں، اللہ کا گوشت نہیں، اللہ کا خون نہیں، میرے پاس جسم ہوتا تو میں بھی کہہ دیتا میرا جسم بھی ان کا ہے، میرا گوشت ہوتا میں کہہ دیتا میرا بھی ان کا ہے، میرا لہو ہوتا میں کہہ دیتا میرا بھی ان کا ہے۔ چل میں بھی قصیدہ اپنی شان سے پڑھ دیتا ہوں۔ پھر میں کیا شان سے پڑھے گا؟ پھر باب عزتی کا جلالی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری جلال کی قسم، انی ما خلقت سمان مبنیہ ولا ارضا مدھیہ ولا شمسا منیرا ولا قمرا منیرا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری۔ اگر یہ نہ ہوتے نہ زمین بچھاتا، نہ آسمان قائم کرتا، نہ سورج کو لاتا، نہ چاند کو لاتا، نہ تاروں کو لاتا، نہ دریا میں روانی دیتا، نہ سمندر میں طغیانی دیتا۔ سب کچھ بنایا ہے تو ان کی وجہ سے، سب کچھ بنا ہے تو ان کی وجہ سے۔ نیاز بیگ انصاف کرے، مجھے سر آسمان کی طرف کر کے بتاؤ کہ آسمان ہے کہ نہیں ہے، زمین پہ بیٹھے ہو کہ نہیں بیٹھے، ہوا چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی، چاند چمک رہا ہے کہ نہیں چمک رہا، سورج آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اللہ نے کہا تھا ان کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، زمین لپیٹی کیوں نہیں، آسمان گرایا کیوں نہیں، سورج بجھایا کیوں نہیں؟ ان کا چلنا اس بات کی دلیل ہے یہ تھے نہیں، یہ آج بھی کوئی محمد ہے۔ رشتے مکمل ہوئے، رشتے مکمل ہوئے۔ اللہ نے انما یرید اللہ کی آیت بھیجی، طہارت کی مہر لگ گئی، عصمت کا پہرا ہو گیا، چادر کے نیچے سارے آ گئے، رسول نے گھر کا دروازہ کھولا، مباہلے کی طرف یہ قافلہ بڑھا۔ اب یہ قافلہ مباہلے کی طرف جانے لگا۔ شان کیا؟ آگے رسول، پیچھے سیدہ، پیچھے علی، رسول کی گود میں حسین، انگلی میں حسن۔ رک میرا نبی، تو رشتے میں بڑھا، تو رتبے میں بڑھا، پیچھے بچوں کی ماں بھی ہے، پیچھے بچوں کا باپ بھی ہے، ایک بچہ ماں کو دے، ایک باپ کو دے، خالی ہاتھ مباہلہ کے میدان میں جا۔ عجب نہیں کہ آواز محمد آئے۔ اگر میں خالی ہاتھ آتا، حسن رسول علی کو دے دیتے، حسین زہرہ کو دے دیتے، کل مولوی بھونک دیتا بچے تھے ماں باپ کے ساتھ آ گئے، بچے تھے ماں باپ کے ساتھ آ گئے، بچے تھے ماں باپ کے ساتھ آ گئے۔ رسول نے کہا اٹھا کے بتا رہا ہوں، ماں باپ کے ساتھ نہیں آئے، مذہب کی ضرورت بن کے آئے۔ یوں قافلہ مباہلے کی میدان کی طرف بڑھا۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری، تاریخ میں ترین نام لکھے، عاقب عبد المسیح اور صالح، اس نے آتا ہوا قافلہ دیکھا۔ یہ اتنا ضعیف تھا، یہ اپنے ابروؤں کو اٹھا کے دیکھتا تھا، کمر اس کی جھکی ہوئی تھی۔ اس نے یوں آتا ہوا قافلہ دیکھا۔ اس نے پادریوں سے کہا زمین پہ بیٹھو۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا تو نے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا مرد کتنے ہیں، مجھے نہیں پتا عورتیں کتنی ہیں، ایک نور کا حالہ ہے۔ جو مباہلہ سننے آئے ہو، ایک نور کا حالہ ہے، ایک نور کا دائرہ ہے، جو تیزی سے ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے۔ میرا دل بیٹھ رہا ہے، میرا جی نہیں چاہتا، میں ان سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تو کوئی نور ہے، ان میں تو مرد ہی کوئی نہیں۔
ان میں تو مستور ہی کوئی نہیں. ابھی یوں عیسائی کانپ رہا تھا. دل اپنے قابو میں رکھنا. یا ادھر سے 5 قدموں کے فاصلے پہ آئے, عیسائی کی چیخ نکلی. پادری کہا سجدہ کرو, سجدہ کرو. انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ اس کا مجھے نہیں نظر آ رہا یہ کون ہے, لیکن اگر کوئی بی بی آ رہی ہے تو مریم پلو اٹھا کے آ رہے ہیں. جھک جاؤ, جھک جاؤ, جھک جاؤ, جھک جاؤ. اجازت مانگی ہے, آئے نہیں تھے. سوال آیا منبر پہ جبریل کے حوالے سے, اجازت مانگی ہے, آئے نہیں. جو ہی یہ قافلہ بڑھ گیا, پادری نے آتے ہوئے دیکھا. پادری نے چیخ ماری, کہنے لگا مجھے نہیں پتا, بیوی لایا ہے, ماں لایا ہے, بیٹی لایا ہے, لایا کوئی عزت والی ہے. مجھے اس بی بی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا. مریم نے اس کی چادر کا پلو اٹھایا ہوا ہے, دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے رستہ دو, رستہ دو. اگر یہ وہاں تک پہنچ گئی, یہ پچھلا والا پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا, اللہ نے عذاب بھیج دینا ہے. اس نے کہا زمین پہ بیٹھ جاؤ. پادری زمین پہ بیٹھ گئے. کتابیں کہتی ہیں عبدالمسیح نے آنکھیں بند کی, آنکھوں پہ ہاتھ رکھے. پادریوں سے کہنے لگا مجھے کندھوں سے پکڑو, جہاں مسلمانوں کا نبی کھڑا وہاں لے کے جاؤ. رسول کے پاس اس کا گراؤ, اس سے میرے قدموں پہ. رسول کے قدموں پہ گرا, قدموں پہ ہاتھ رکھ کہتا ہے مباہلہ نہیں کرنا, مناظرہ نہیں کرنا, مجھے صرف اتنا بتا تیرے ساتھ کوئی مستور ہے؟ فرمایا ہے. کیا لگتی ہے تیری؟ فرمایا میری بیٹی ہے, میری اکلوتی بیٹی ہے. بیٹی کا نام آنا تھا. کہتا ایک لمحہ ادھر رکنا. سر سے اپنے اس نے دستار اتاری, اپنی قوم کے سامنے چادر بنا کے ڈالی. کہنے لگا جس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے انگوٹھی رکھو, جس کے گلے میں لاکٹ ہے لاکٹ پھینکو, جس کے پاس زیور ہے زیور دو. انہوں نے کہا کرنا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا شرم نہیں آتی, اتنے بڑے نبی کی بیٹی چل کے آئی ہے, خالی بھیجو گے؟ گٹھڑی اٹھائی زیوروں کی, جہاں محمد کھڑے تھے قدموں پہ رکھی, رکھ کے کہنے لگا مسلمانوں کا نبی اپنی بیٹی سے کہے ہمیں معاف کر دے, ہماری وجہ سے اسے چل کے آنا پڑا. اتنا کہنا تھا, نبی روتے روتے وہاں گئے جہاں زہرا کڑی تھی. رو کے نبی کی آواز آئی, زہرا ہم مباہلہ جیت گئے ہیں. آواز آئی جیت گئے ہیں, لیکن بابا تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ فرمایا ایک وقت یاد آ گیا, آج عیسیٰ کی امتیوں نے اتنا حیا کیا, کل میرے دربار میں 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی. بدلے علی کے, علی کی بیٹیوں سے لیے گئے. بدلے علی ولی اللہ کے, علی کی بیٹیوں سے لیے گئے. بالکل محرم کا چاند قریب آ گیا. اب دن رہ گئے ہیں, یہ راتیں تڑپ کے گزارنا. چاند ایسے دیکھنا جیسے غریب دیکھتے تھے. محرم کا چاند امیر بن کے نہیں, ہر چاند امیری میں دیکھتے ہو. میں حسین کا ذاکر محرم سے پہلے علم عباس پہ تمہیں منت کر کے کہہ رہا ہوں, تمہیں زہرا کی چادر کا واسطہ. محرم کے چاند کا پتہ چل جاتا ہے کہ آج چاند ہے. جب شام غروب کا وقت ہو, بہنیں بیٹیاں لے کے چھت پہ آ, چاروں طرف سے محرم کے چاند کو ڈھونڈ. جب محرم کے چاند پہ نظر پڑے, رو کے کہنا زینب تیرے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے. بی بی ہم میں نے بیٹیاں لے کے اپنے گھر میں چاند دیکھا ہے. علی کی بیٹی تو جنگلوں میں رو رو کے کہتی رہی ہے, حسین کون سا چاند طلوع ہو گیا, میرے سر سے چادر اتر رہی ہے. تم نے چاند دیکھنا ہے امیری میں, علی کی بیٹیوں نے دیکھنا ہے غریبی میں. تمہیں حسین کا واسطہ 10 دن محرم کے امیر نہ رہنا. اللہ نے تجھے امیر بنایا ہے تو حسین کی وجہ سے. جسے حسین غریب کر دے اسے پھر کوئی امیر نہیں کرتا. اللہ نے تجھے امیری دی ہے, تیرے پاس نفاست ہے, صدا تیری رہے. حسین کے دن میں امیر نہ رہنا, گریبان کھول دینا, آستینے پلٹ دینا, ایسے گلیوں میں پھرنا تجھے لوگ دیکھ کے پہچانے اس کا کوئی نقصان ہوا ہے. اس دن تو شیعہ بنے گا جس دن تجھے محرم میں گلی میں گزرتا ہو کوئی پوچھے گا تیرا کوئی مر تو نہیں گیا, تیری حالت بتاتی ہے تیرا کوئی نقصان ہوا ہے. گھروں میں 4 پائیاں الٹ دینا, زمین پہ سونا, سادہ خوراک کھانا, کم پانی پینا, ماتم میں زیادہ رہنا, امام بارگاہوں میں رہنا. آج کے دور کے بچے کہتے ہیں گھر میں بھی مجلس سن سکتے ہیں, لائیو بھی مجلس سن سکتے ہیں, ٹی وی پہ بھی مجلس دیکھ سکتے ہیں. بے شک سنو, لیکن زہرا گھر میں نہیں آتی. ہاں زہرا حسین کے گھر آتی ہے. تم نے پرسہ دینا ہے محمد کی بیٹی کو.
تمہیں امام بارگاہوں میں آنا پڑے گا، تمہیں جلوسوں میں جانا پڑے گا، ذاکر چھوٹا ہو بڑا ہو، زمین پہ غریب بن کے سننا، سادگی سے 10 دن گزارنا۔ یہ میں نے کی ماتمیوں سے اپیل، یہ بہنوں بیٹیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، پورے 10 دن میری کوئی بہن کانوں میں زیور نہ پہنے، کوئی بچی کانوں میں زیور نہ پہنے۔ ہو سکتا تو کان کا زیور پہن کے مجلس میں آئے، سکینہ کی طرح زیور پہ نظر پڑ جائے، رو کے کہے ہیں اماں مجھے بھی تو میرے بابے نے یمن سے منگوا کے دیے تھے۔ میری بہنیں بیٹیاں کوشش کرنا، محرم کے 10 دنوں میں کوئی ماں مجلس میں بیٹھ کے اپنے بچے کا منہ نہ چومے، اپنے بچے کے چہرے پہ پیار نہ کرے۔ ہو سکتا ہے تو بچے کو پیار کر رہی ہو، اصغر کی ماں کی نظر تیرے بیٹے پہ پڑ جائے، رو کے کہے اصغر سے پیارا تو نہیں تھا، اکبر سے پیارا تو نہیں تھا۔ محرم غریب بن کے منانا۔ میری دعا ہے عزاداری کا موسم قریب ہے، میرا مالک عزاداروں کی حفاظت کرے، بارگاہوں کی حفاظت کرے۔ لاہور والوں کم از کم پوری دنیا میں تمہارا حق بنتا ہے تم محرم سے پہلے رو، تم محرم سے پہلے ماتم کرو، اس لیے کہ تمہارے شہر میں وہ شہزادی رہتی ہے جو محرم سے پہلے اجڑ گئی ہے۔ یہ محرم کے قریب ہو کے نہیں، یہ محرم سے پہلے اجڑ گئی ہے۔ اس نے کربلا میں کیا کیا دیا ہے؟ اس نے 6 بیٹے دیے، اس نے سر کی چادر دی، اس نے مسلم جیسا شوہر دیا۔ تو نہیں رو سکا تو سید بیٹا ہائے کرنا، اس نے شام غریبہ ایک بیٹی دی ہے، جہاں حسین کے بیٹوں کی قبر ہے وہاں رقیہ کی بیٹی کی قبر بھی ہے۔ تفصیلی شہادت پڑھوں گا، وقت زیادہ گزرے، بس قریب سے شہادت پڑھنا چاہوں گا۔ جتنے عزادار بیٹھے ہو، مات بھی بیٹھے ہو، یہ ہے لاہور والی ملکہ کا غم۔ مجھے عزت عباس کی قسم، اتنی بہادر تھی میری سیدزادی، یہ میری لاہور والی شہزادی اتنی بہادر تھی، یہ مردوں میں ہوتی تو عباس ہوتی۔ اس کی ایک شجاعت سناؤں، یہ اتنی بہادر ہے، اس نے عاشور والے دن حسین کا ذوالجناح تیار کیا ہے۔ تو نہیں رو سکا، میں وجہ پڑھوں۔ حسین بہن کے خیمے سے بہن کو ودا کر کے جب باہر آیا، حسین نے دیکھا کہ حسین کا ذوالجناح تیار کھڑا ہے۔ حسین کی آواز آئی، نہ میرا غازی، نہ میرا اکبر، نہ میرا قاسم، میرا گھوڑا کس نے تیار کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا، یہ پردے سے عباس کی بہن کی آواز آئی، مولا تیری کنیز نے تیار کیا ہے۔ حسین رو کے دے، رقیہ تجھے کس نے بتایا ہے کہ زین ایسے رکھتے ہیں، لجام ایسے ڈالتے ہیں، رکاب ایسے پھینکتے ہیں؟ رو کے کدی شب عاشور جب تو بہن کے خیمے میں تھا، غازی روتا ہوا میرے خیمے میں آیا، رو کے کہا تو ام البنین کی بیٹی ہے، میں ام البنین کا بیٹا ہوں، کل ہمارا مولا غریب ہو جائے گا، میرے بازو کٹ جائیں گے، میرے حسین کا گھوڑا تیار کر دینا۔ حسین کی آواز آئی، ام البنین تیری اولاد کی وفا کے صدقے میں نے تیار کیا۔ جب مسلم کو زیادہ سے زیادہ 2 منٹ، جنہوں نے تابوت لے کے آنا جی بالکل تیاری رکھیں، 1.5 یا 2 منٹ کے بعد جنازہ آئے گا۔ جب جناب مسلم کو کوفے میں گرفتار کیا گیا، مسلم کی حالت کیا تھی؟ 2 منٹ میں نے مانگے، 2 منٹ غریب بننا، 2 منٹ کے لیے غریب بننا۔ حالت کیا تھی مسلم کی؟ ابرو کٹے ہوئے تھے، ہونٹ پہ تلوار لگی تھی، چہرے پہ نیزوں کی انیوں کے نشان تھے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں۔ مسلم کوفے کے بازار میں داخل ہوا، مسلم کی آنکھوں میں لہو، چہرے پہ علی والا جلال۔ مسلم کسی سپاہی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا، کسی کو دھکا دیتا، کسی کو تتکارتا۔ سپاہی ڈرتے مسلم کے قریب نہیں آ رہے تھے، مسلم کے بدن سے لہو جاری تھا۔ اس جلال کے ساتھ عقیل کا بیٹا کوفے کے بازار میں داخل ہوا۔ کوفے کے دروازے پہ کھڑے کہ بندے نے مسلم کو آتے ہوئے دیکھا، یہ بندہ تھوڑے عرصے بعد وہیں کھڑا تھا، اس نے اسی دروازے سے سجاد کو آتے دیکھا۔ سجاد کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، گردن جھکی ہوئی تھی، کوئی سجاد کو ادھر کھینچتا، کوئی سجاد کو ادھر کھینچتا۔ یہ شخص سجاد کے قریب گیا، رو کے کہنے لگا تھوڑا عرصہ پہلے یہاں سے مسلم گزرا تھا، اس کی گردن نکڑی ہوئی تھی، سینہ اس کا تنا ہوا تھا، کوئی اس کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ سجاد رو کے دے، تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے، بغیر برقعے کے۔ کوفے کے دروازے پہ جب علی کی بیٹیاں آئیں، آخری لمحہ لینے لگا ہوں،
جب جناب مسلم کو کوفے میں دارالامارہ کی چھت پہ لے کے گئے، جناب مسلم کی آخری وصیتیں، ان میں سے ایک وصیت، میں نے کوفے میں قرض دینا، میری تلوار بیچ کے میرا قرض اتارنا۔ دوسری وصیت، مسلم نے کہا ہو سکے مجھے پانی پلاؤ۔ ایک سپاہی پانی لے کے آیا، اس نے مسلم کے قریب پانی گیا، مسلم نے اپنے منہ کا خون اس پانی میں ڈالا، جب پانی کا پیالہ مسلم کے لہو سے بھر گیا۔ مسلم دارالامارہ کی چھت پہ تھا، مسلم نے کوفے کی باہر والی دیوار پہ اس پانی کے پیالے کو مارا، پانی باہر والی دیوار پہ گر گیا۔ سپاہی دیکھنے لگا پینا نہیں تھا، منگوایا کیوں تھا؟ مسلم نے کہا میری مجبوری ہے۔ اب ذہن میں نقشہ رکھنا، مسلم نے اپنے لہو والا پانی کوفے کی دیوار پہ پھینکا، کوفے کی دیوار پہ مسلم کے لہو کا نشان آ گیا، مسلم کے خون کے چھینٹے آ گئے۔ یہ جملہ سمجھ رہی ہے؟ اب ماتم کی تیاری کرنا۔ ادھر علی کی بیٹیوں کا قافلہ کوفے کے دروازے پہ آیا، یا مسلم کی بیٹی کی آواز آئی، اماں قافلہ روک، ہمیں بابے کی خوشبو آ رہی ہے، اماں کہیں سے بابے کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی علی کی بیٹی نے آنکھیں کھولی تھی، آواز آئی السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، محمد کی بیٹی تجھ سے میرا سلام ہو۔ زینب کی آواز آئی سجاد یہ مجھے سلام کس نے کیا؟ آواز آئی اماں سر اٹھا، وہ دیکھ مسلم کا سر کوفے کے دروازے پہ لٹک رہا ہے۔ علی کی بیٹی نے سر اٹھایا، یا لاہور والی رقیہ دوڑ کے آئی، روکے دی علی کی بیٹی مجھے اجازت دے میں مسلم سے کوئی بات کر لوں۔ آواز آئی جلدی کر، روکل کی چادر کا گیلا نہیں ہے، پامالی کا گیلا نہیں ہے، ایک سوال کا جواب دے، تیرے ساتھ میرے 2 بچے آئے تھے، مجھے بتا میرا محمد کہاں ہے، مجھے بتا میرا ابراہیم کہاں؟ ماتم حسین